السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. آج یوم چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ حسین جو جہان عزم و وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز، جنوں کا محور، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا، عجم کا زیور، مظہر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گلے خانوادہ نبوت، جگر گوشہ بطول، نور چشم علی، صاحب مراتب جلی ہے، جنہوں نے اپنے دست عطا سے صحرائے کربلا پر اپنے پاک خون سے توحید کی ایسی تحریر رقم کی جس کی تابش سے تاریخ شجاعت کے اوراق جگمگا رہے، اور اہل حق کربلا سے تا قیامت جبر و استبداد کے خلاف جد و جہد کا درس لیتے رہیں گے. کربلا کی زمین پر بہتا ہوا آپ کا لہو ہر حق پرست کے کلیجے کی حرارت ہے. یہ عشق کی وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دنیا آج بھی دیوانہ وار قبر حسین کے گرد جمع ہوتی ہے. میں کیسے آج کے دن جناب زینب کا ذکر نہ کروں، سلام اس آقا زادی پر کہ جسے بھائی بیٹوں کے کٹے ہوئے سر، بے ردائی کا غم، جلتے ہوئے خیموں کی راکھ، کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے بے گور و کفن لاشیں، کوشہ شام کے بازاروں میں ہنستے ہوئے تماشائی، دربار یزید و ابن زیاد کے شرابی قید و بند کی صعوبتیں کوئی بھی سختی ظالم کے آگے جھکا نہ پائی. وہ بہن جو آج ہی کے دن کربلا لوٹ کر آئیں تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا. اس نے خون حسین سے اسلام کی آبیاری کی. آج کا دن اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عظیم رشتے کی بھی یاد دلاتا ہے جس نے اسلام کے قوت بازو کو دوام بخشا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا زائر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو آج ہی کے دن کربلا پہنچے اور خاندان اہل بیت کے ساتھ امام علی مقام کی قبر مبارک پر حاضری دی. حق و باطل میں آج بھی ناظرین مارکہ آرائی ہے. حق پرستوں کو حسین کی رہنمائی ہے. یزید والوں کے لیے ہر قدم ذلت و رسوائی ہے. آج کا یزید کون ہے، اسے کیسے پہچانے، کیسے جرت حسینی پیدا کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل شناسائی کیسے حاصل کریں، کیونکہ ہم سیرت حسین کو تو صرف کربلا تک محدود کر دیتے ہیں، یا صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں. بچپن کے چند واقعات سے ہی ہم ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آقا کا نواسوں کو کاندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں سے گزرنا، ان کے لیے سجدے کو طویل کر دینا، سیب اچھالنے والا وہ خوبصورت واقعہ، اس سے زیادہ ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ لیکن شخصیت حسین کے بہت سے پہلو آج بھی تاریخ کے اوراق میں چھپے ہوئے ہیں. کربلا سے پہلے آپ کی حیات طیبہ کے کئی پہلو تشنا ہیں جن کا ذکر بہت ضروری ہے. اسی لیے آج کا یہ خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سید شہریار داؤد صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ مفتی عمران بشیر صاحب بھی جوائن کر چکے ہوں گے، اور اسد ایوب صاحب نعت خوانی کے لیے پروگرام میں موجود ہوں گے. آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں شہریار داؤد صاحب. یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ان پہلوؤں کے حوالے سے بات کی جائے کہ جس کو جاننے کی ضرورت ہمیں آج ہے، کہ ان کے وہ 65 سال وہ کس طرح سے گزرے. کیونکہ ہم جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ہم وہ 3-4 واقعات جانتے ہیں اور کربلا تک محدود کر دیتے ہیں. آج ان کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو جاننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں آپ کا بہت شکر گزار، سما ٹی وی کا شکر گزار کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بابرکت پر ہمیں گفتگو کا آپ نے موقع عنایت فرمایا. مجھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کرنا میرے جیسے عقیر پرتقصیر بندے کے لیے بہرحال صرف یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارا حصہ کئی ایسے پروگرامز ہو جائیں لیکن مکمل نہیں ہو سکتی شخصیت. مکمل ہو ہی نہیں سکتے. میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین میں تنازع ہو گیا. بھائیوں میں ہو جاتا. 3 دن گزر گئے. امام حسین اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ بھائی جان سے کہو آئیں مجھ سے ملاقات کریں. امام حسن تھوڑے سے جلال میں آ گئے،
چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے مجھے کہہ رہا ہے میں چل کر آؤں اور آ کر کے چھوٹے بھائی سے بات کروں؟ نہیں، منع کر دو اس کو، میں نہیں آ رہا۔ پھر غلام کو بھیجا کہ جا کر کے کہو کہ ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے ناراض بھائی کو راضی کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ میں چھوٹا ہوتا ہوا پہلے جنت میں چلا جاؤں گا؟ یہ میرے بڑے بھائی کا حق ہے۔ واللہ یہ شخصیت کا وہ کردار۔ اچھا، دونوں شہزادے ابھی ننھے ہیں، دیکھا ہے چچا جان کو کہ وہ وضو کر رہے ہیں، اب سفید داڑھی سفید بال، لیکن وضو میں کچھ کمی تھی۔ اب کس طرح سمجھائیں؟ اب یہ فراست دیکھیے امام حسین، کہتے ہیں بھیا ایسا کرتے ہیں چچا جان کے پاس چلتے ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لیے۔ چچا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا ہم میں سے کس کا وضو پورا ہے، کس کے وضو میں کمی ہے۔ اب جو انہوں نے شہزادوں کے وضو کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یار وضو میں تو میرے کمی ہے۔ دونوں کو پیار کیا اور اتنے خوبصورت انداز سے اصلاح کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ یہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو بہترین امت ہو جتنی امتیں ظاہر ہوئیں، کیونکہ تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب آج کے دور میں جبکہ نیکی حضور نے فرمایا تھا روتی بھی چلی گئی اور برائی ہستی بھی آ گئی، آج کے دور میں اگر ہم حسینیت کے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا آج سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ امن کی، محبت کی، یعنی وہ چیزیں ہیں ہی نہیں آج ہمارے اندر۔ باقی صبر اور بے شمار اللہ پر توکل دیکھنا، وہ کربلا ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آج کا دن جو چہلم کا دن ہے، آج ہم پھر ایک طرف دوبارہ سے امام حسین کو یاد کرنے لگے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے تو میرا یہ سوچ تھی کہ میں اپنے یوتھ کو، اپنی ناظرین کو یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں کہ یہ وہ کردار ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہمیں آج ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ کیا ہوگا ہم بل گیٹس کو فالو کریں گے، کیا ہوگا ہم اسٹیو جابس کو فالو کریں گے؟ نیور ایور، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا وہاں سے۔ ٹھیک ہے ایک اسٹڈی ہے، ایک جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے فالو کرنا منع نہیں کرتے، بٹ دا کیریکٹر، آج آپ گورے کے سامنے جائیں گے نا، گورے جھوٹ بات بولیں گے نا، وہ یقین کر لے گا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اور پھر وہ بھی مسلمان۔ تو یہ آج ہمارے کیریکٹرز کی جو کمیاں ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اسٹڈی نہیں کر رہے حسینیت کو، امام حسین کی سیرت کو نہیں فالو کر رہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ باپ بیٹے کو کہتا ہے ابا جا تو نے کیا کیا جو میں کروں گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے کو خراب، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان شخصیات کو جو اصل ہیرو ہیں، جن کے بارے میں ہم صرف یہاں تک تو جانتے ہیں کہ سرداران جنت ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا، بس یہیں تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن یہ سرداران جنت انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے، اور آج ہمیں ان کی زندگی کے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کرنا ہے، وہ جب معلوم ہو سکے گا جب ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کے قیمتی وقت کا آج کے دن آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ سر، ہم یہاں پر ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ امام حسین، امام علی مقام کی شخصیت کو جو ہم نے ایک کربلا کی حد تک محدود کر دیا ہے، محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، چہلم تک ہم یاد کرتے ہیں ان کے صبر کو، ان کے جذبہ شہادت کو، ان کے سجدے کو، لیکن اس سے پہلے کی ان کی زندگی کیا رہی، کس طرح سے نواسے رسول کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ پورے عالم اسلام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، وہ ہم جاننے کی شاید کوشش بھی نہیں کرتے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن، آپ کا شکریہ کہ آج کے اس عظیم دن میں آپ نے ایک ایسے انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ دیکھیے، کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کے حوالے سے چند چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اس کی سوچ سب سے پہلے ترجیح پر ہے، سوچ کے ساتھ اس کا عمل، لیکن عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی زندگی کا انفرادی عمل اور ایک اس کی زندگی کا اجتماعی عمل۔ جب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کی صورت میں نمونہ عمل کو قرآن نے متعین کر دیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان قرآن کے تحت، وحی قرآنی کے تحت
अहलुल बैत को, यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हमारे लिए मुअय्यन किया है कि ये कुरान के साथ हैं और कुरान इनके साथ है। उलमा इकराम तायीद करेंगे कि रिवायात और अहादीस बेतहाशा मुतकन और मुस्तनद मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती, एक मेरी किताब है, अल्लाह की किताब है, और दूसरी मेरी इतरत है। इतरती कौन? अहलु बैती, मेरी अहलुल बैत। मां इन तमस्सक तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे, लम तज़िल्लू बादी अबदन, मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे, हत्ता यरिदा अलैयल हौज, यहां तक कि ये दोनों हौज़े कोसर में मेरे पास पहुंचेंगे। इस हदीस पाक पर शिया सुन्नी सबका इत्तफाक है। हदीस क्या कहती है कि हुसैन और कुरान एक जिस्म, एक जान, दो कालिब हैं। हदीस ये कहती है। हदीस ये कहती है कि अगर एक हकीकत का एक रुख कुरान है तो दूसरा रुख हुसैन है। सिर्फ हुसैन नहीं, खुद नबी करीम भी और अहलुल बैत, चूंकि ये हदीस जो है सबके यहां मुत्तफिकुन अलैहि हदीस है। हदीस कहती है कि हुसैन और कुरान में जुदाई नहीं है, जहां कुरान है वहां पर हुसैन है, जहां पर हुसैन है वहीं पर कुरान है। हदीस ये कहती है कि जो अमल कुरान का है वही अमल हुसैन का है, जो अमल हुसैन का है वही अमल कुरान का है। जब हम इन तमाम बातों को, इन तमाम पहलुओं से सोचते हैं तो फिर हमें सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की घरेलू और इनफरादी जिंदगी को नहीं देखना, उसके साथ साथ उनकी इज्तिमाई जिंदगी को देखना है। इज्तिमाई जिंदगी में जो उनके अमली इक़दामात की मेराज है वो करबला है, और उस मेराज को इसीलिए अल्लाह ने दवाम बख्शा, इसीलिए अल्लाह ने हयात बख्शी। आज आप देखें, खुद नबी करीम की विलादत के हवाले से पूरी दुनिया मीलाद मनाती है, याद मनाती है, खुशियां मनाती है, लेकिन उनके अलावा किसी और के हवाले से ऐसा एहतमाम कहीं पर आपको नजर नहीं आता जिस तरह का एहतमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के हवाले से नजर आता है। ये एहतमाम बशर की तरफ से नहीं है, ये एहतमाम अल्लाह की तरफ से है। बेशक। अल्लाह ने हुसैन के अल्लामा नाम साहब, को, हुसैन के किरदार को, हुसैन की सोच को जिंदा रखना। कयामत तक, अब कयामत हमारी तक के लिए जिम्मेदारी ये बनती है जी जी, अल्लामा अब साहब, मैं हमारी आपसे पूछना जिम्मेदारी ये ये चाह रही बनती है थी। कि हम सिर्फ रसूमात में न पड़े। बिल्कुल जी बिल्कुल, अमल की तरफ बढ़े। और यही सवाल अल्लामा साहब मैं करना चाह रही थी, यानी अब हम शहरियार भाई आपसे भी पूछूंगी। हम हुसैनियत के दावेदार हैं, अपने अंदर झांकें तो हमारे दिल से हुसैन ही आवाज आती है, लेकिन अगर अमल को देखें तो अमल दिखाई देता है कि हर वो अमल है हमारा जो यजीद का पसंदीदा है। कैसे पहचाने आज के यजीद को, कैसे पहचाने कि हम दिल से न सिर्फ हुसैन हुसैन करें बल्कि हमारे अमल में भी वो सब कुछ नजर आए। देखिए, अब मैं जहां तक बात लेके आया था ना, वहीं से आपके इस सवाल का जवाब शुरू हो जाता है। देखिए, बुनियादी तौर बात यही है कि आया हुसैन हुसैन का मतलब चंद एक रसूमात को अदा करना है, या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्रैक्टिकल लाइफ को अपनी जिंदगी में इस तरह से ढालना है कि हमारा अमल हुसैनी बन जाए। अगर मुआशरे के अंदर जुल्म के खिलाफ हम उठते हैं तो हम हुसैनी हैं। अगर हम जुल्म के खिलाफ साथ साथ अगर बुराई के खिलाफ बोलते हैं तो हम हुसैनी हैं। बुराई के खिलाफ अपनी अच्छाई के साथ मुकाबला कर सकते हैं तो हम हुसैनी हैं। माशरे के अंदर अगर इख्तलाफ को खत्म करने के लिए हम जिद्दोजहद करते हैं तो हम हुसैनी हैं। लेकिन अगर माशरे में इख्तलाफ बर्पा करते हैं तो ये यकीनन हुसैनी सीरत नहीं है, ये यजीदी सीरत है। अगर बुराइयों के फरोग में हमारा कोई किरदार होता है, चाहे बुराई किसी भी शक्ल में हो, तो उस सूरत में हमारा हुसैन से ताल्लुक नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा ताल्लुक यजीद और यजीदियत से जुड़ता है। हुसैनियत यानी अच्छाइयों का मजमुआ,
آپ ڈاکٹر طاہا حسین عالم اسلام کے بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے دانشور ہیں اور مصر کے ہیں، اہل سنت میں سے ہیں. انہوں نے چند چیزیں لکھی ہیں امام حسین کے حوالے سے. ان میں 3 جملے بڑے عجیب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے کلام پر جب میں غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم نے قرآن کو دیکھنے کو ثواب قرار دیا، اسی طرح سے حسین کو دیکھنے کو ثواب قرار دیا، قرآن کو پڑھنے کو ثواب قرار دیا، حسین کے ذکر کو ثواب قرار دیا، قرآن کی یاد کو ثواب قرار دیا، حسین کی محبت کو ثواب قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے، نبی کریم سے پوچھنا چاہیے کہ حسین میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ایک مومن انسان کا دل حسین کے ساتھ دھڑکتا ہے، کسی اور جگہ اس طرح کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. حسین ابن علی علیہ السلام نے شب عاشور ایک بڑا عجیب کام کیا ہے. یہ یقیناً آپ نے میں سوچ نہیں رہا ہوں کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا یا آپ کے ناظرین نے بھی شاید نہ سنا ہو کہ ہم عام طور پر جب شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 72 شہداء تھے، لیکن مورخین میں سے بہت بڑی تعداد نے یہ لکھا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی اسد کے اور حضرت حر کے قبیلے کے 1000 جنگجو آئے تھے اور بیعت کی آپ کے ہاتھوں، اور بیعت کر کے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دیں کہ کل کے معرکے میں ہم آپ کا ساتھ دے سکیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا قافلہ جو لشکر تھا وہ اقتدار کے لیے آیا تھا، ان کا جواب بھی یہاں پر مل جاتا ہے کہ یہ سب موت پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے. اب عجیب اللہ. بات یہ ہے، یہاں پر امام حسین ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. وہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ یزیدی لشکر نے میری بات نہیں مانی، اس لیے نہیں مانی کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جو پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہوں وہ ان پیٹوں کے مالک اذہان کے ذہنوں میں کبھی بھی حق کی بات اثر پذیر نہیں ہوتی، اثر انداز نہیں ہوتی. یہ جو 1000 لوگ آئے تھے نا، ان 1000 لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کی گردن پر حق الناس ہے یا نہیں ہے. جس کی گردن پر 1 درہم بھی کسی اور کا حق موجود ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حسین کے ساتھ معرکہ جہاد میں شہید ہو سکے. تو ان اللہ. سب کو واپس کر دیا، ان میں سے ایک بندے کو بھی نہیں روکا. اب آپ یہ دیکھیں حق الناس کی ادائیگی کو حسین ابن علی کتنی اہمیت سے دیکھتے ہیں کہ بے شک. شب شہادت موت پر بیعت کرنے والے لوگوں کو بھی واپس لوٹا دیتے ہیں، اور علامہ جن صاحب کو کیسے روکتے نہ ہیں دیکھتے کہ وہ اللہ رب اس طرح کے الجلال جب خود پاکیزہ لوگ فرماتا ہیں ہے. جس طرح کا بے حسین شک چاہتے ہیں. جب اللہ رب الجلال کا اپنا یہ ارشاد، اپنا یہ فرمان ہے کہ حقوق اللہ معاف کیے جا سکتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہو سکتے، تو بے شک جو آپ بات کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے الگ، اس سے مختلف کیسے ہو سکتے تھے. شہریار بھائی آپ سے اس بات کا میں جواب لوں گی، لیکن اس سے پہلے چاہ رہی ہوں کہ امام حسین کا تذکرہ آج پروگرام میں ہو رہا ہے تو ساتھ میں میرے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں اسد ایوب. ایک نعت ان سے، ایک کلام ان سے سنتے ہیں، اس کے بعد میں جواب لوں گی آپ سے اس بات کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے
عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا ماشاءاللہ۔ سارا نصاب ریت پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ غلام اسد بھائی، آپ کا ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتی ہوں، مفتی عمران بشیر صاحب بھی جوائن کریں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ذات کے بارے میں بات کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کر سکیں، اور اسی اسنا میں مجھے مفتی عمران بشیر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو ہم تذکرہ اور ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدود کر کے رکھ دیا ہے صرف کربلا کی حد تک، ان کے 65 سالہ زندگی جس طرح سے گزری، وہ آج ہماری جنریشن کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کن خطوط پر ہمیں اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا چاہیے، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ آج کا حسینیت والا کون ہے اور آج کا یزید کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی اس بہن کا کہ جس پر انسان کو فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی نیک بہن عطا فرمائی ہے، اسپیشلی صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین و مرد حضرات کو یہ جذبات عطا فرمائے۔ حسینیت اور یزیدیت یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک چلے گی۔ جو ظلم کا ساتھ دے گا وہ یزیدیت کی طرف جا رہا ہے، جو مظلوم بن جائے گا، درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آنے والا بن جائے گا۔ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی پروگرام کرنے کا موقع ملا، اور ہماری بہن ہمیشہ چن چن کے ایسے سوالات دے کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے آپ کو دنیا آخرت میں۔ آج بھی اسی انداز میں کہ آج حسینیت کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے، یزیدیت کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں جو عموماً تذکروں میں نہیں آتی، وہ ان کے اعمال، اقوال، افعال جو کہ عموماً ذکر نہیں کیے جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں تک ہم بات کرتے ہیں۔ واقعتاً کوئی شک نہیں کہ کائنات میں ایسی خوبصورت سواری کسی کو نہیں ملی جو حضرت امام حسین کو ملی، اور کربلا میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ بیچ میں ان کی جو زندگی ہے اس کو ہم ذکر نہیں کرتے کہ انہوں نے کیسی مبارک زندگی، کہ اللہ کی قسم صرف ہم ان کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کے اقوال کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے عمل کو، تو ہم دنیا میں جنت کے مزے اڑانے والے بن جائیں۔ بے شک ایک نصیحت بہت زیادہ وہ کیا کرتے تھے جس پر وہ عمل بھی کرتے تھے خود بھی، اور دوسروں کو نصیحت بہت زیادہ یہ کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، ان اعفى الناس من عفا عن قدرہ، سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ اور اس پہ عمل ان کے والد محترم نے بھی کیا، خود بھی کیا، ساری قدرت تھی، اور وہی اثرات آگے نسل میں بھی چل رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس سارے کربلا کے جو ظالم اور بدبخت لوگ تھے جن کی سرپرستی میں سارا کچھ ہوا، ابن زیاد وغیرہ، بعد میں حضرت امام زین العابدین کے پاس آتے ہیں، لیکن اس قول کو، اس نصیحت کو ان لوگوں نے پلے باندھا، اور قدرت کے باوجود اس کو کھلا پلا بھی رہے ہیں، اور مجبور ہو کر اور بے بس ہو کر اور عجیب حالت میں وہ پوچھتا کیا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو موٹے موٹے آنسو آگے، فرمایا ظالم تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کیا ہو۔ تو کہا یہ عمل کیا کر رہے ہیں، میں تو اس قابل تھا کہ مجھے قتل کیا جاتا۔ تو میں ایک دفعہ تیرے پاس ہم آئے تھے، تو نے اپنے
ظرف کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا. آج تو ہمارے پاس آیا ہے, ہم اپنے ظرف کے حساب سے پیش آئیں گے. دوسری ان کی نصیحت فرمایا کرتے تھے, ان اجود الناس من اعطى من لا یرجو. سب سے بڑا سخی وہ ہے جو وہاں خرچ کرے جہاں سے آگے سے امید کوئی نہ ہو. اور فرمایا کرتے تھے, بادشاہت چاہیے من جادہ سادہ, جو بادشاہت چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی, سخاوت اختیار کر لے. میں حسین گارنٹی دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم, کائنات کی سرداریاں جیسے اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی, فرمایا اس کے صدقے سے اللہ اس کو بھی سرداریاں عطا فرمائے گا جو سخی بنے گا. اس لیے ایک مرتبہ ان کا اپنا واقعہ آتا ہے کہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں کچھ فقراء بیٹھ کے سڑک کے کنارے کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے دعوت دی, بڑے ضروری کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو کہا جی حضرت ہمارے ساتھ بھی کھانا تناول 2 لقمے ہو جائیں. اپنی سواری سے اترے اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا. کہا میں نے تمہاری بات مانی ہے, اب تم میری بات مانو. کا حضرت حکم کریں, ہماری تو جان بھی حاضر. کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو اور میرے ساتھ جا کے میرے گھر میں میری دعوت کو قبول کرو. غریبوں کے ساتھ ملنا جلنا اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا. ایک مرتبہ اس سے اتنے عجیب عجیب کرن بہن واقعات ہیں کہ اگر ہم ان کو عملاً تھوڑا سا اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیاں ایسی بن جائیں کہ جو رحمت برکتیں رب نے ان پر نازل فرمائی, یقین کریں اس کے بہت زیادہ اثرات, بہت زیادہ رحمتیں برکتیں ہم جیسے نکموں کو بھی مل سکتی ہیں اگر ہم ان شخصیت میں. کہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک پروگرام یا اس طرح کے ہزاروں پروگرام بھی کافی نہیں ہے, ہم پلہ ہی نہیں ہو سکتے ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے. شہریار بھائی جو ہم بات لے کر چل رہے تھے جس کے اوپر روشنی ڈالی عمران بھائی نے بھی, پھر علامہ صاحب نے بھی, اسی کو ذرا, کیونکہ آپ ریسرچر ہیں اور آپ آج کی یوتھ کو سمجھتے ہیں, جنریشن کو ہماری سمجھتے ہیں, جن سے اگر ان ٹاپکس پہ بات کی جائے تو وہ فوراً اس چیز سے اس لیے کتراتے ہیں کہ مذہبی گفتگو ہو رہی ہے. حالانکہ اصل رول ماڈل یہی ہے, پوری زندگی کو کس خوبصورتی کے ساتھ لے کر چلنا ہے, کس طرح سے اپنی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, وہ یہیں سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ہم اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ یہ مذہبی ٹاپکس ہیں. ذرا اسی زبان میں اس کردار کی بات ہو جائے. سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں نا چوہوں سے نا بڑا تعاون پھیل گیا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرسٹ ورلڈ وار 1919 میں. تو کیا کیا گیا, انہوں نے سب نے تھنک ٹینک نے بیٹھ کر کے کہا گیا چوہے جب تک ختم نہیں کریں گے نا ہم لوگ تو اس وقت تک یہاں صحت نہیں آئے گی. خیر جی انہوں نے بڑے پلاننگ کی, چوہا پوری انہوں نے سمجھ لے کہ زمین سے ختم کر دیا. لیکن جب اگلے سال فصل ہوئی تو فصل ناکافی تھی, اس کو کیڑا لگ چکا تھا, اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگ چکی تھیں. تھنک ٹینک دوبارہ بیٹھ گیا کہ یار کیا وجہ ہے کہ ہماری فصلیں نہیں ہوئی اور ہم لوگ تو قحط میں آ گئے. پتہ چلا جی وہ جو چوہا ہم نے مار دیا ہے, اس چوہے نے یہ کام کرنا تھا, اس کی ڈیوٹی اللہ نے یہ مقرر کی تھی کہ یہ ان کیڑوں کو کھاتا تھا جو ہماری فصلوں کو کھا جاتا ہے. اب کیا کریں, ہم نے تو نفرت بٹھا دی ہے لوگوں کے دلوں میں چوہوں سے, اب چوہوں کو کس طرح. پھر ان کے تھنک ٹینک نے سوچا, اس نے کیا سوچا کہ یار چوہے سے محبت دلائی جائے. انہوں نے کیا کیا, ٹام اینڈ جیری آج سے 70-80 سال پرانا کارٹون بنایا, مکی ماؤس بنایا, مائٹی ماؤس بنایا, یعنی چوہے بلی کی محبت دکھائی. پھر وہ ایک مائٹی ماؤس بنایا جو لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. کیا ہوا, چوہے کے بارے میں محبت کے جذبات پیدا کیے گئے, پازیٹیوٹی لائی گئی. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. آج ہمارے پاس بدقسمتی سے ہمارا جو تھنک ٹینک ہے وہ پازیٹیوٹی کہیں اور سے مستعار لینے کی کوشش کرتا ہے, ادھار لینے کی کوشش کرتا ہے. پازیٹیوٹی تو ہمیں دی ہے اس خاندان نے, پازیٹیوٹی تو ہمیں ملی ہے آل رسول سے. پازیٹیوٹی تو ہمیں, میں نے اب پہلے جو واقعہ عرض کیا کہ چھوٹا بھائی کہتا ہے میں پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا, حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں, فرما رہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو پہلے جنت میں انٹریج کراؤں گا, اس کے پیچھے پیچھے میں جاؤں گا. تو دیز ٹائپس آف پازیٹیوٹی ہمیں کیا کرنا ہے, کرنا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بہت سارے رائٹرز لوگ اور ریسرچرز لوگ بیٹھ کے بہت کچھ لکھتے ہیں, وائی ناٹ وی رائٹ دا بکس فار آر یوتھ. ہماری کنڈر گارڈن کے اندر کیوں نہیں, پہلے ہوتا تھا بھئی جو ہم امی خدیجۃ الکبریٰ کا چیپٹر پڑھتے تھے, فاطمۃ الزہرا کا چیپٹر پڑھتے تھے, آج وہ چیپٹرز کیوں نہیں ہیں, نکال دیے گئے. اٹ مینس دیئر از سم تھنگ رانگ. ان کو پتہ ہے کہ آج اگر مسلمان نے دوبارہ عروج حاصل کرنا ہے تو فالوشپ آف
آل رسول ہے. اگر ان کو فالو کر لیا تو اب انہوں نے سوچا, تھنک ٹینک ان کا بھی بیٹھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار ان کو فضولیات میں لگاؤ, گیجٹس دے دو, ان کو گیمز دے دو, ان کو دوسری قسم کی فضولیات میں لگا دو, 2 کے 16 کرنے ہیں, زیادہ سے زیادہ کمانا ہے. تو ہمیں ان فضولیات میں لگانے کے بعد اب ہم جب ہمارے بچوں سے بات کرتے ہیں, یار امام حسین یہ ہیں, امام حسن یہ ہیں, یہ اہل بیت اطہار ہیں, یار دیز آر دا یہ مذہبی کانٹینٹ ہے, یہ ہمارے سامنے نہ لاؤ, یہ تو شیعہ ہے, یہ تو سنی ہے, تم تو ہمیں اس طرح. تو یہ تفرقہ, ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ پرانا انہوں نے اپنا فارمولا رکھا ہوا ہے. اور آج بھی بدقسمتی سے ہماری یوتھ either they are male or female, nobody wants to talk on these chapters. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے نا تو شاید ہمارے دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے. نہیں, بلونڈ آئٹ کو, اور جب میں دیکھتا ہوں نا بلو آئٹ اور بلونڈ ہیئر کو, جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ we are proud to call a Muslim, کیونکہ ہم محمد علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں, ان کی اہل بیت کو فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت گفتگو یہاں پر چل رہی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہونے کے قریب بالکل پہنچا ہے. علامہ صاحب, بڑی خوبصورت بات شہریار صاحب نے کی ہے. اس میں علماء کا کردار علامہ صاحب بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو کتابیں لکھنے کی بات ہو رہی ہے, اگر اپنے ممبر سے یہ بات کی جائے, شخصیات کے بارے میں بتایا جائے, بار بار گفتگو کی جائے, پازیٹیوٹی جہاں سے ملی ہے ہمیں وہ عوام کو بتائی جائے, ہماری یوتھ کو بتائی جائے, تو شاید وہ واپس جو مسلمانوں کے غلبے کی بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے. ہم کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. علامہ صاحب یقیناً ایسا ہے. ہمارے لیے رول ماڈل ہماری فطرت کے مطابق اللہ نے بنایا ہے. ہماری فطرت پاک ہے من حیث انسان. اس فطرت پاک کے سامنے جب پاک ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے, اس کی فطرت میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ صرف وقت گزاری کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے, اپنی فکروں کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے والے سے میں نے پہلے جیسے عرض کیا 2 پہلو ہیں, ایک انفرادی ایک اجتماعی. انفرادی پہلو میں یہ تواریخ نے لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص مدینہ میں داخل ہوتا اور اس کو فقر یا تنگدستی یا کوئی اور مشکل درپیش ہوتی تو لوگ اس کو امام حسین کے گھر کا رستہ بتاتے. آپ کے پاس جب آ کر کوئی حاجت مند اپنا ہاتھ پھیلاتا تو آپ اندر سے جو بھی اس کی ضرورت تھی وہ لے کر آتے, دروازہ آدھا کھولتے, اپنا آدھا ہاتھ باہر کرتے تاکہ نہ لینے والا دینے والے کو دیکھے نہ دیکھنے والا لینے والے کو دیکھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس حد تک تکریم انسانیت کے قائل تھے, کرامت انسانی کے قائل تھے کہ کسی مانگنے والے کی نگاہوں میں شرمندگی کو بھی دیکھنا گوارا نہیں تھا. بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کی, میں بہت شکر گزار ہوں. آج بڑے اہم دن پر آپ تمام لوگ میرے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتی ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج کا خصوصی پروگرام, پہلے سیگمنٹ میں ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی ہے, ہم سے کچھ ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے, اور پھر انہی کے فالوورز میں سے حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی آج ہے. ابھی آپ کو میں دکھانے جو جا رہی ہوں, جو منظر بتانے جا رہی ہوں, جس خاندان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں, گزشتہ ماہ 12 ستمبر کو کراچی کی ہجرت کالونی, یہاں ایک رہائشی عمارت میں ایسی آگ لگی کہ جس نے ایک ہستہ بستہ پورا خاندان, پورا کنبہ اجاڑ کر رکھ دیا. ایک ہی خاندان کی 4 قیمتی جانیں شعلوں کی نظر ہو گئیں. ماں, بیٹے, بہو اور ننھی سی پوتی, ان سمیت 4 افراد لقمہ اجل بن گئے. لیکن ستم بالائے ستم, ظلم برائے ظلم یہ کہ پولیس FIR تک کاٹنے کو تیار نہیں ہے. گھر والوں کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس پر SBCA نے انہیں گھر گرانے کا نوٹس بھی دے دیا ہے. اہل خانہ کس سے سوال کریں, کس کے پاس جائیں؟ جس قسم پرسی میں اس وقت وہ زندگی گزار رہے ہیں, جس پریشانی کی حالت میں ہیں, ہم گئے وہاں پر, ان سے بات کی, کچھ دکھانا چاہتی ہوں آپ کو.
میں اس وقت موجود ہوں ناظرین کراچی کے علاقے ہجرت کالونی میں. خاندان سے آپ کو ملواتی ہوں کہ جن کے گھر پر آگ لگی، سانحہ ہوا اور اس کے بعد جس بڑے سانحے سے وہ گزر رہے ہیں وہ تکلیف کیا ہے. میں پہلے آپ کو وہ بلڈنگ دکھانا چاہتی ہوں جہاں پر آگ لگی ہے. سب سے پہلے تو یہ گلی دیکھ لیجئے. یہ اتنی چوڑی گلی ہے کہ صرف ایک وقت میں ایک شخص گزر سکتا ہے. یہ آپ دیکھیے گا، یہ اس کی چوڑائی ہے. اور اس کے بعد اب میں آپ کو بلڈنگ کے اندر لے کر جا رہی ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے علاقہ مکینوں نے بتایا ہے، یہاں پر رہنے والوں نے بتایا ہے کہ اس جگہ پر یہ میزنائن فلور ہے اور یہاں پر یہ صوفے کا کارخانہ تھا. رہائشی عمارت، اتنی کنجسٹڈ سی ایک عمارت بنی ہوئی ہے اور اسی رہائشی عمارت کے اندر یہاں پر یہ کارخانہ تھا جہاں پر کام ہوتا تھا. اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کام ہوتے ہوئے آگ نکلی ہو اور یہاں سے آگ بڑھتے ہوئے اوپر فلیٹس ہیں اس طرف گئی ہو. اور خدا نخواستہ اگر ریسکیو کا کام 1.5-2 گھنٹے کے اندر اندر شروع نہ ہو چکا ہوتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ یہ آگ خدا نخواستہ پھیل بھی سکتی تھی. یہ وہ بدقسمت گھر جہاں پر میں اب آپ کو لے کر جا رہی ہوں کہ جہاں آگ لگنے کے بعد 4 لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. 3 اسی گھر کے لوگ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. اس میں سے 2 وینٹیلیٹر پر ہیں. اس گھر کے نگراں بچوں کے بابا وہ اس وقت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. یہ آپ کو یہ بیڈ روم دکھائی دے رہا ہوگا. آگ کے شعلے، یہ اوپر کی چھت دکھائیے ذرا. واللہ کیا خوفناک عالم ہوگا کہ جب صبح 5:45 بجے آگ لگی ہوگی تو یقیناً گھر کے لوگ سو رہے ہوں گے. سوتے ہوئے جب اس تپش کو محسوس کیا ہوگا اور اچانک آگ کے شعلے دیکھے ہوں گے تو وہ کیا اذیت اور کیا وہ تکلیف اور کیا وہ خوف ہوگا. اویس جو اس فیملی کے ایک ممبر ہیں اور جس وقت یہ حادثہ ہوا، جس وقت یہ سانحہ ہوا، وہ بھی اس کمرے کے اندر ہی موجود تھے. جس وقت یہ حادثہ ہوا کیا آپ لوگ تمام لوگ سو رہے تھے؟ کون کون تھا اس کمرے کے اندر؟ تقریباً 5:30 بجے کا ٹائم تھا، صبح فجر کا. لوگ نمازی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ایسا کوئی سین نہیں تھا، ایسی آگ نہیں تھی. تو لوگ نماز پڑھ کے واپسی آئے تو انہوں نے ہماری کھڑکی پہ پتھراؤ کیے تو جس کی وجہ سے ہماری آنکھ کھلی. ہم نے جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا ہمارے گھر میں چاروں طرف آگ ہی آگ، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. ہم نے یہ گیٹ کھولا، گیٹ کے ذریعے ہمارے گھر میں اور آگ اور دھواں آ گیا. تو اس دھوئیں کی وجہ سے ہماری سانسیں بند ہونے لگی. اس کمرے میں اس وقت پانچ لوگ موجود تھے. اس کمرے میں 3 لوگ موجود تھے. اس کمرے میں میری والدہ تھی جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا بھائی تھا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک میری سسٹر تھی جو ابھی وینٹیلیٹر پہ سول ہاسپٹل کے نیرو میں، اور اس روم میں میرے ایک بھائی تھے جو ابھی ICU میں ہیں سول میں اسی وارڈ میں، اور میری بھتیجی تھی 15 ماہ کی جن کی ابھی تقریباً میرے بھائی کی تقریباً 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی. ان کی 15 مہینے کی بھتیجی تھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی مسز کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پولیس کا کام ہے کہ انویسٹیگیشن کرے اور مطلب کرائم سامنے آئے کہ ہمارا یہ گھر کیسے جہنم بن گیا. آپ لوگ نکلے کیسے باہر؟ ہم لوگوں کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. سیڑھیوں پہ چھت تک ہماری آگ تھی. 15 پہ کال کری، نیچے لوگ موجود تھے. میں نے کہا ہمیں ہماری ہیلپ کی جائے تو انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری لیکن مطلب بالکل موقع نہیں تھا باہر نکلنے کا اور نہ ان کی ہیلپ کرنے کا کوئی چانس تھا. اس کھڑکی پہ میں چڑھ کے بیٹھا ہوں اور پھر میں نے جب اس پہ بیٹھا ہوا تھا تو پیچھے سے گیس کی لائن بلاسٹ ہوئی ہے. گیس کی لائن بلاسٹ ہوئی ہے تو میں نے جمپ لگائی ہے 2nd فلور سے. میرے پاؤں کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے اور میرے سر پہ چوٹ آئی تھی. باقی جو 4 لوگ تھے جس وقت ان کو یہاں سے نکالا گیا اس وقت وہ زندہ تھے یا ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی؟ نہیں، جن کو نکالا گیا مطلب ان میں سے جو ابھی زندہ ہیں وہ اس ٹائم پہ بھی زندہ تھے. جو مطلب اس ٹائم پہ جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ 4 افراد میں نے جو آپ کو بتائیں. اس کے اوپر اور کتنے فلورز ہیں؟ اس کے اوپر 2 فلور ہو رہے ہیں. وہاں پر بھی اسی طرح کے نقصانات ہوئے ہیں؟ کچھ فیملی کے ممبر جو ہیں برابر میں چلے گئے، برابر والی بلڈنگ میں، اور ایک میرا کزن ہے جو پولیس میں، اس نے اپنی فیملی کو خود بچایا. ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے.
ہم لوگ محلے میں آج کوئی سلا لیتا ہے رات کو, کل کسی کے گھر سو جاتے ہیں. گورنر صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو 1 سال کے لیے رینٹ پہ کہیں جگہ پرووائڈ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 سال کے لیے چلو ہم رہ لیں گے, اس کے بعد جو ہم نے آگے زندگی بسر کرنی ہے اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے. لیز پراپرٹی ہے, اس کو دوبارہ گورنمنٹ بنا کے دے گی. تو پھر ہم ایگری ہیں کہ ہاں اس گھر کو گرا دیا جائے, تو گورنمنٹ ہمیں یا تو اس کی متبادل کوئی جگہ دے اور یا تو پھر اس کو ہی دوبارہ بنا کے دے. صرف ہماری فیملی متاثر نہیں ہوئی ہے, اس میں 4 خاندان جو ہے اس حادثے میں متاثر ہوئے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے. جس گھر کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ سوگواران کا گھر ہے, یہ میتوں والا گھر ہے, یہاں سے ایک ساتھ 4 جنازے اٹھے ہیں. 12 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا ہے, اب سے کچھ دن بعد 1 مہینہ ہو جائے گا اس واقعے کو, لیکن یہ خاندان اس صدمے سے نکل ہی نہیں پا رہا. ماں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھتیجی یاد آ جاتی ہے, بھتیجی کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی کی یاد آنے لگتی ہے, بھائی کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہن یاد آ جاتی ہے جو اس وقت وینٹیلیٹر پر موجود ہے. یہ اس عمر میں ان کی بیٹی اور اس بیٹی کا سارا خاندان جس طرح سے جھلس کر یا دھوئیں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا, تو یہ بزرگ خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں, اویس کی نانی ہے. کیا بات کروں, بولنے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہے میرے پاس. میری جوان بچی چلی گئی, جوان نواسا, اس کی بہو اور اس کی بچی پوتی, اور پھر جو کچھ بھی تھا بچوں کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. اور جو وہ 2 وہاں پڑے ہوئے, میرا نواسا اور نواسی وینٹیلیٹر پہ, اور جو میرے داماد ہیں ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے, نہ وہ کسی کو پہچان رہے, نہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے. گھر کا کوئی چیز بھی نہیں بچی, اور چیز سامان کو چھوڑا بیٹا انسان بھی نہیں بچا. بیٹی سے آخری دفعہ آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ بس یہاں تھوڑی دیر بیٹھی میرے پاس, بات چیت ہنسی بولے. جب کہیں میں نے دیکھا تھا یا پھر اس کو اس کنڈیشن میں دیکھا جب نہیں کیا ہے. وہ بچہ جو تھا میرا نواسا کام پر سے آیا شام میں جمعے والے دن, اب میں اس کو پکڑ لو بچی کو, ہم گاڑی کھڑی کر دیں. وہ بچی کو گود میں لیا, یہ جانے لگے, وہ بچی باہر تک اماں اماں ٹاٹا بول تو پاتی نہیں تھی, وہاں تک روڈ تک ایسے کر کے گئی پیچھے سے. کس کس بات کو بلاؤں گی بیٹا میں. جس کی وہ 15 مہینے کی بیٹی ہے, اس باپ کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے. نہ اس کی بیٹی اس دنیا میں ہے, نہ اس کی ماں اس دنیا میں ہے. اس کی اپنی بچی کی ماں بھی چلی گئی, اس کو یہ بھی معلوم ہی نہیں ہے. ان کے جو جڑواں بھائی, وہ ان کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی؟ ان کو یہ لگا اوپر والے, ان کے چاچو کی فیملیز 2 فیملیز پہلے جان بچا کے نکل چکے تھے, تو ان کو یہ لگا کہ شاید میں بھی اپنی فیملی کو اسی طرح نکال لوں گا. وہ اپنے گھر سے نکل چکے تھے باہر, لیکن پھر جب ان کو لگا کہ یہ لوگ نکلے ہیں, وہ بھی اسی طرح میں اپنی فیملی کو نکالنے کی کوشش کروں. اس چکر میں ان کے کپڑوں میں آگ لگی اور وہ جنریٹر پہ گر گئے, اور جنریٹر پھٹ گیا, وہیں جھلس گئے وہ پورے. ان کی تو باڈی بھی اس قابل نہیں تھی, ان کی نماز جنازہ بھی ایمبولینس میں ادا کی گئی ہے. میں کے الیکٹرک کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں اور فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں, کیونکہ کے الیکٹرک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے انویسٹیگیشن کوئی نہیں کی ہے. بول رہے یہ ہیں کہ بھائی یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے. شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے تو انویسٹیگیشن تو ہو, نہ پتہ تو چلے, ہمارا دل مطمئن ہی نہیں ہو رہے ہیں. گھر آپ کا خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ عمارت مخدوش ہو گئی ہے, کیا وہ یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے آپ ڈیمولش کر کے پھر دوبارہ سے کیا بنا کے دیں گے اس گھر کو؟ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ اس کو ری چیک کروائیں گے, اگر یہ رہنے کے قابل ہوئی تو بالکل ایس بی سی اے والے نے جو نوٹس لگایا ہے وہ ریورٹ ہو جائے گا. اگر نہیں رہنے کے قابل ہوئی تو اس کو ڈیمولش کیا جائے گا, اور اس کے بعد گورنمنٹ لیول پہ یہ بلڈنگ کو دوبارہ تعمیر کرائے گی, گورنمنٹ کرائے گی اس کو. تو یہ یقین دہانی تو گورنر صاحب کروا کے گئے ہیں. گورنر صاحب, یہ بچے بڑے مایوس ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا وعدہ ہے تو شاید حکومت کی طرح کا ہی ہوگا. مثال قائم کیجئے, اپنے کیے ہوئے اس وعدے کو ضرور پورا کیجئے, نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ بلکہ وہ تمام لوگ جو اس بلڈنگ کے اندر مزید بھی رہ رہے تھے.
پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے پیر کو. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.